اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کر تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازوں پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض سے اپنے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھلانے لگا، تیر باتوں کا پھر تو چلانے لگا، بات بے بات ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، سن کے یہ بات تو طیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کر تو نے ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، بیٹھ کر آہیں بھرتے تھے وہ رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پر ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر، کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر پل ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کی ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئیں آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے دم سے ہی روشن تھے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ تھکتا نہیں، بن کے عبرت کا تو نشاں رہ گیا، ڈھونڈے اب زور تیرا کہاں رہ گیا، تو احکام ربی بھلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو ستاتا رہا، کاٹ لے تو وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، قدر ماں باپ کی گر کوئی پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے باپ کے پاس میری کچھ رقم ہے، دیتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور روئے مبارک اس آدمی کی طرف کر کے فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروائے تھے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو نے تو ابھی ایک رات جب اس نے تمہیں اپنی سوکھی جگہ لٹایا اور خود گیلی جگہ پر لیٹی، اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ میرا والد ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سعادت مند بیٹا اپنے والدین کو محبت و رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر پر حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں قرات کی آواز سنی۔ میں نے کہا کہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، حارث بن نعمان ہے، جس نے اپنے والدین کی ہر حالت میں خدمت کی اور فرما برداری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے، والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کی خوشبو 5 برس کی رات تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس سے محروم رہے گا۔ ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کے گناہوں میں جتنے اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دے گا، مگر ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ سو بے شک اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں جلد سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، اپنے ماں باپ سے بے تعلق رہنے والا اور بے رغبت رہنے والا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرو، جو جائز وصیت وہ کر گئے ہیں اسے پورا کرو، والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور خاطرداری کرو۔